السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج جو میں کہانی لائی ہوں اس کا نام ہے شیخ چلی کا روزہ۔ آج پہلا روزہ تھا۔ سالن، روٹی، کباب، چاول، دودھ، سویاں، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے۔ شیخ چلی ایسے کھا رہے تھے کہ جیسے آج کے بعد کبھی کھانے کو نہ ملے گا۔ ایک نوالا حلق سے اترتا نہیں کہ دوسرا منہ میں اور تیسرا ہاتھ میں تیار رہتا۔ اماں احتیاطاً ایک پراٹھا تل دو، سارے دن کا روزہ ہے، کہیں بھوک نہ لگ جائے۔ شیخ چلی نے بڑا سا لقمہ چباتے ہوئے کہا۔ اماں جو آدھی رات سے اٹھ کر ان کے لیے سحری کا سامان کرنے میں ہلکان ہو چکی تھی، غصے سے بولی، اب مجھے بھی 2-4 نوالے کھا لینے دے، تو جتنا کھا چکا ہے اس سے ایک دن تو کیا کسی بھلے آدمی کو مہینہ بھوک نہ لگے۔ ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ اماں تم تو بس ناراض ہو جاتی ہو۔ چلو نہ پکاؤ پراٹھا، مگر کھانا کھانے کے بعد شربت تو بنا دو گی نا؟ شیخ چلی نے خوشامدن انداز اختیار کیا، مگر اس دوران نہ ہاتھ رکے نہ منہ رکا۔ بس کر، ٹھوستا نہ جا، الٹی ہو جائے گی، روزہ چلا جائے گا، اماں بولی۔ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا، گولا چھوٹ گیا۔ لو روزہ بند ہو گیا، تیرے چکر میں ٹھیک سے کھا بھی نہیں سکی۔ پر اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح گھر گھر گھڑیاں نہیں تھی، نہ بجلی تھی نہ لاؤڈ سپیکر۔ سحری اور افطاری کے وقت گولا داغا جاتا تھا، جس سے لوگوں کو وقت کا پتہ چلتا تھا۔ ہائے اماں، کیا سحری کا وقت ختم ہو گیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں، اور وہ شربت۔ شیخ چلی پریشانی سے بولے، ارے بیٹا، گولا چھوٹ گیا ہے، اب وقت نہیں کھانے پینے کا، بس ہاتھ روک اور نیت کر، نہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ اماں تم نہیں جانتی، یہ گولا چھوڑنے والے خود کھا پی لیتے ہیں، دیکھ لو ابھی گھپ اندھیرا ہے، آدھی رات کا وقت لگ رہا ہے، بنا دو نا شربت، ابھی سے ہی گلا سوکھ رہا ہے۔ مسجد گھر سے قریب تھی۔ اذان کی آواز آئی تو شیخ چلی کو یقین آیا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 3-4 آدمیوں کا کھانا کھا لینے کے بعد بھی انہیں بھوکے رہنے کا غم تھا۔ نماز پڑھ کر گھر لوٹے اماں تلاوت کر رہی تھی، خود بھی قریب چارپائی پر لیٹ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، اماں اذان ہو رہی ہے، روزہ کھل گیا، روزہ کھل گیا، جلدی سے افطار کا سامان لاؤ، میں ابھی آیا، ہاتھ منہ دھو کر۔ وہ چلاتے ہوئے غسل خانے کی طرف دوڑا۔ اماں قریب ہی دوسری چارپائی پر سو رہی تھی، بڑبڑا کر اٹھی۔ اسی وقت شیخ چلی منہ پر چھپکے مار کر آ گئے، نگوڑے مارے، آنگن میں دھوپ پھیلی ہے اور تجھے افطاری کا وقت دکھائی دیتا ہے، ہلا کر رکھ دیا، ابھی ذرا آنکھ چھپکی ہی تھی۔ ارے ہاں، شیخ چلی نے سر کھجاتے ہوئے سوچنے کے انداز میں کہا، ابھی تو دھوپ پھیلی ہے، مگر ہونا افطار کا وقت ہی چاہیے، گلا سوکھا جا رہا ہے، ہمارا بھوک بھی لگی ہے۔ اماں نے سر پیٹ لیا، ایسا روزہ کب کون رکھتا ہوگا؟ میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ پچھلے رمضان کی طرح روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، رہنے دے، مگر نہ مانا۔ اب تو میری توبہ، میں تجھے سحر میں نہ اٹھاؤں۔ ڈانٹ پڑنے پر شیخ چلی کے دماغ کچھ ٹھکانے پر آئے، آہستہ سے بولے، اچھا اماں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اماں کچھ بڑبڑا کر رہ گئی، پھر اس نے نماز کی تیاری شروع کر دی، اور ابھی نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ باہر شور سنائی دیا،
دروازہ بجایا جانے لگا۔ سلام پھیر کر دروازہ کھولا۔ شیخ چلی کے دوست انہیں سہارا دیتے ہوئے، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ کیا ہوا میرے لال کو؟ خالہ یہ مسجد میں گر گیا تھا، دوستوں میں سے ایک بولا۔ انہوں نے اندر آ کر شیخ چلی کو چارپائی پر لٹا دیا۔ دوسرے نے بتایا، خالہ نماز کے بعد شیخ چلی مولوی صاحب کے پاس گیا اور بولا، اچھا خاصا اب تک روزہ کھل گیا ہوتا، مگر آپ نے مغرب میں ظہر کی اذان دے دی، ہمارا تو بھوک پیاس سے برا حال ہے۔ مولوی صاحب نے ڈانٹا، ہمیشہ بے وقوفی کی باتیں کرتا ہے، بھری دوپہر میں اسے مغرب کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ ارے احمق، ابھی تو مغرب میں 6 گھنٹے ہیں، یعنی روزہ کھلنے میں 6 گھنٹے۔ شیخ چلی نے دھیمی آواز میں کہا اور بس چکرا کر گر گیا۔ اماں نے منہ پر چھٹے مارے، تلووں کی مالش کی۔ کچھ دیر بعد شیخ چلی نے آنکھ کھولی۔ پپ 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 پانی اماں پانی، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ میرے لال روزہ ہے تیرا، کیسے دے دوں پانی؟ تجھے ہمت سے کام لینا ہوگا، اب تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر پانی کیا شربت بنا دوں گی اپنے لال کو۔ شربت؟ مگر ابھی تو 6 گھنٹے ہیں اماں، وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ چارپائی پر پڑ گیا۔ جیسے تیسے وقت گزرا، اماں پنکھا جھلتے جھلتے خود سو گئی۔ شیخ چلی کو خیال آیا، اماں کا روزہ ہے، بیچاری میری وجہ سے پریشان بھی بہت ہوئی ہے، کیوں نہ افطاری خود تیار کی جائے؟ اماں افطاری کے وقت سب چیزیں تیار پائے گی تو بہت خوش ہوگی۔ وہ باورچی خانے میں جا گھسے، تسلے میں بیسن نکالا اور لوٹا بھر پانی اس میں ڈال دیا، اور یہ تو بہت پتلا ہو گیا، انہوں نے بیسن گھولتے ہوئے سوچا، اور پھر کچھ اور بیسن تسلے میں ڈال دیا۔ اب بیسن گاڑھا محسوس ہوا تو اس میں پھر لوٹا بھر پانی ڈال دیا۔ یوں اماں نے جو پورے رمضان کے لیے بیسن منگا کے رکھا تھا، انہوں نے ایک ہی وقت میں گھول کر رکھ دیا۔ پھر چولہے میں آگ جلائی، کڑھائی میں تیل کا پورا ڈبہ ڈال دیا، تیل چھلک کر چولہے میں گرا اور ایک زبردست شعلہ بھڑکا۔ شیخ چلی نے زوردار چیخ ماری اور ڈبہ کڑھائی میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پاؤں بیسن بھرے تسلے سے ٹکرایا جس سے وہ الٹ گیا، خود برتنوں کی الماری سے ٹکرائے، برتنوں کے گرنے سے زوردار شور ہوا۔ ارے اب کیا کر بیٹھا، اماں چلائی، دم بھر کو چین نہیں اس لڑکے کو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف آئی۔ سامنے شیخ چلی کھڑے خوف زدہ بھڑکتی آگ کو دیکھ رہے تھے۔ ارے بدنصیب، یہ کیا کر دیا، اب کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے، اب جلدی جا پانی لا، ورنہ سارا گھر آگ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اور خود بھی پانی لینے دوڑی۔ شور سن کر ہمسائے بھی آ گئے اور سب نے مل کر آگ بجھائی، مگر دیر میں باورچی خانہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ نہ باورچی خانہ رہا اور نہ کھانے پینے کا سامان۔ افطاری ہمسایوں نے بھجوائی۔ روزہ کھولنے کا وقت قریب تھا۔ شیخ چلی نے اس اماں کے دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ اماں دعا مانگ رہی تھی۔ شیخ چلی بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ بالآخر رہا نہ گیا، بولے، کب کھلے گا روزہ، اتنی دیر ہو گئی، سحری میں تو بڑی جلدی ہوتی ہے گولا چھوڑنے والوں کو۔ اماں نے دعا مانگتے مانگتے گھور کر دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پھر بڑبڑائے، اذان بھی نہیں ہو رہی، مولوی صاحب خود کھانے پینے میں لگے ہوں گے، انہیں کیا فکر، کوئی بھوک پیاس سے مرتا ہے تو بے شک مر جائے۔ اماں کو غصہ تو بہت آیا، مگر پیار سے بولی، بیٹا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ سے اپنے اور سب کے لیے خیر مانگ، روزہ تو اپنے وقت پر ہی کھلے گا،
یا تیرے لیے وقت سے پہلے ہی گولا چھوڑ دیں اور اذان دے دی جائے۔ واہ اماں، یہ بھی خوب رہی۔ پہلے تو دھوپ کا بہانہ تھا کہ مغرب کی اذان دھوپ میں کیسے ہو سکتی ہے، اور اب دھوپ کا نام و نشان نہیں، پھر بھی اذان کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ شیخ چلی کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ اماں نے گہری سانس بھر کر ان کو دیکھا کہ اس جہالت کا کوئی جواب نہیں، خاموش رہی۔ پھر چند لمحے بعد گولا چھوٹ گیا۔ شیخ چلی بھی توپ سے نکلے گولے کی طرح دسترخوان پر گرے اور اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کھانے کی چیز کا ایک دانہ اور پینے کا ایک قطرہ ختم نہ ہو گیا۔ بعد میں بھی وہ روزہ رکھنے کی ضد کرتے، مگر اماں نے تہیا کر لیا تھا کہ اسے سحری میں کبھی نہ اٹھائے گی، اور نہ ہی انہوں نے اٹھایا۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔